السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج سب سے پہلے ہم خبر شامل کریں گے وفاقی حکومت کا 3 مراحل میں 24 سرکاری اداروں کی نجکاری کا جو فیصلہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلے 1 سال میں 10 اداروں کی نجکاری اور پھر اگلے 1 سے 3 سال میں 13 اداروں کی نجکاری ہوگی۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی اگینسٹ ہے ان چیزوں کے، ان کا تو شروع سے رہا ہے کہ ہم نجکاری کے خلاف ہیں، لیکن اس وقت حکومت کو سہارا دی ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم بات کریں گے کہ آیا یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم بات کریں پی آئی اے کی اور اس کی نجکاری کا جو عمل تھا کس حد تک شفاف تھا اور کیا کچھ اس میں ہوتا رہا، گو کہ دوبارہ پیش کر دیا گیا ہے اس کو بھی نجکاری کے لیے، اس پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گے، ضمنی الیکشن سے متعلق پہلے خان صاحب سے بات کریں گے۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب سے ہم پوچھیں گے ضمنی الیکشن میں حصہ لیا جائے نہ لیا جائے، جبکہ گزشتہ روز علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا، جو کہ ملاقات کر کے آئی تھی خان صاحب سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے جو لوگ نااہل ہوئے ان کی نشستوں پر کسی کو بھی ہم الیکشن کے لیے کھڑا نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ جناب آپس میں کس حد تک انتشار ہے اس پارٹی کے اندر۔ جبکہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں حکومت کی، تو طلال چودھری صاحب آج بڑے گرجے برسے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیطان بھی مقبول ہے مگر فرشتہ نہیں بن سکا، پاپولر ہونے کا مطلب بے گناہی نہیں ہوتا۔ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو یہاں لا کر کس نے بسایا اور پھر کیا کچھ وہ کرتے رہے ہیں، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زوہری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانش فہر، بہت شکریہ۔ انیس منصوری صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے بات کرتے ہیں وفاقی حکومت نے جو 24 سرکاری اداروں کی نجکاری کا جو فیصلہ کیا ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے بھی ہر حکومت نے ہی کوشش کی نجکاری کی، اور بڑی قریب بھی چلے گئے۔ قریب تھا کہ اسٹیل مل بک ہی جاتا 2 دور پہلے، لیکن پھر وہ آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس نے اس پہ سٹینڈ لیا، پھر اس کو ہٹایا گیا، پھر اس کی تحریک ہوئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب پھر وہی کیا تھا، پی آئی اے کی نجکاری کی بڈ ہوئی اور وہ بڈ کامیاب ہی نہیں ہو پائی۔ اب کامیاب کیوں نہیں ہو پائی، اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب پھر انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ 3 مراحل میں کریں گے۔ پہلے مراحل میں جناب بڑی چیزیں ہیں، لائک پی آئی اے، اسٹیل ملز، روز ویلٹ، ہوٹل، بے شک اس میں بلینز آف ڈالر پاکستان کو میں آ سکتے ہیں، لیکن اب ممکن نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کا روزگار منسلک ہے، اسٹیل مل کے ساتھ بہت زیادہ زمین منسلک ہے، اور اسٹیل مل کو ایک ایسا اثاثہ ہے کہ اس کو ری بلڈ کر کے اس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پیسے تو آئیں گے، چلے جائیں گے قرضوں میں، اس میں اس سے کیا ہوگا۔ ہاں، روز ویلٹ ہوٹل اور ہالینڈ میں جو جگہیں ہیں غیر ملک میں، پاکستان کی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو بالکل گڈ فار نتھنگ ہے، بس ایسی پڑی ہوئی ہے، بس اس کی کیا ہے کہ بس ویلیو بڑھ رہی ہے۔ تو وہ اس پہ اگر حکومت سنسیئر اور سچی ہو، اور اس کو، جو کہ بہت مشکل ہے، میرٹ پہ اس کو اگر فیصلے کر کے اس کو میرٹ پہ جو ہے اس کی بڈ کی جائے، تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا۔ باقی لائک میں ہمیشہ سے مخالف ہوں پی آئی اے جیسے یا اسٹیل میں جیسے ادارے، جس سے آپ اگر اس کو صحیح طریقے سے چلا کے، نیپوٹزم ختم کر کے، پروفیشنل لوگوں کو لا کے، جس سے نہ صرف ریونیو کما سکتے ہیں، اپنے ملک میں روزگار بھی دے سکتے ہیں۔ پی آئی اے بھی تو ہے اس پہ شامل۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں پی آئی اے بھی ہے۔ اب پی آئی اے کو دیکھیں، انہوں نے کوشش کی تو اس کا خسارہ کافی حد تک کم کر لیا، اور ابھی یورپ کی کھل گئی، انگلینڈ کی کھل گئی، اور آپ کے پاس تو اتنا ٹریفک ہے خالی حج اور عمرے کا، کہ اگر کسی ایئر لائن کے پاس خالی یہ 2 ٹریفک ہو تو وہ ایئر لائن کو کہاں لے جائے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، ان پروفیشنل لوگوں کے ہاتھ میں ہے یا کیا ایسی چیزیں ہیں جب اس کا وہ کیا جائے اس کو، تو اس سے چلا کے ریونیو کے ساتھ ساتھ روزگار بھی دیا جاتا ہے۔ ایسے اسٹیل میں، وہی اسٹیل مل کے دوبارہ باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ وہ ادارے اگر آپ یہی ادارے بھیج دیں گے تو پھر آخر میں کیا کریں گے؟ روزگار وابستہ ہیں، ظاہر ہزاروں ملازمین ہیں پی آئی اے میں بھی اور پاکستان اسٹیل مل میں بھی۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں انیس منصوری صاحب آپ ان تمام چیزوں، کیونکہ یہ کم ادارے نہیں ہیں، 24 ادارے ہیں سرکاری جن کی نجکاری کی جانی چاہیے، اور بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں سرکاری اداروں کی نجکاری جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں سرکاری اداروں کی نجکاری ہم کر دیں، اپنے جو ان کی صنعتیں ہیں، ملز ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہوتی، سرکاری ادارے نقصان میں کیوں ہوتے ہیں؟ انیس منصوری صاحب، خوبصورت بات کہی آپ نے۔ ہمارے جو نجکاری کے وزیر ہیں ان کا نام ہے ایک ٹی وی چینل کے مالک، جی علیم خان صاحب۔ علیم خان صاحب تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے،
ان کے ادارے تو تمام کے تمام جو ہیں وہ بڑے فائدے میں جا رہے ہیں، بونس بھی دیے جا رہے ہیں، سال میں 2 تمام بونس، سال میں 2 بونس بھی دے رہے ہیں، لیکن جب عوام کی سہولیات کی بات آتی ہے تو آپ کے ہاتھ پاؤں سخت پڑ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جو اس میں نجکاری کے معاملے میں جو سب سے بڑا معاملہ وہ قرار دے رہے ہیں، وہ کسے قرار دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہیسکو کو بیچ دو، وہ کہہ رہے ہیں لیسکو کو بیچ دو، ہیسکو کو بیچ دو، لیسکو کو بیچ دو۔ آپ نے کے ای کو بیچا، صحیح، کیا کے ای کراچی کے شہریوں کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی؟ اب جو میرا سب سے بڑا آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ یوٹیلیٹیز کو کسی طور پر بھی نجکاری کے زمرے میں نہیں آ سکتی۔ دنیا میں جس کسی نے بھی کوشش کی وہ ناکام ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کون سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ابھی میرے معزز نوید بھائی بڑے شاندار طریقے سے حکومت کی وہی قصیدہ گوئی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پی آئی کا خسارہ کم کر دیا۔ جناب یہ نہیں بتا رہے کہ پی آئی اے کو بیسکلی انہوں نے 2 الگ الگ کمپنیز میں ڈیوائڈ کر دیا، اکتوبر میں مکمل ہو جائے گی نجکاری جو خسارے والی کمپنی تھی اس کو الگ کر دیا، جو منافع والا پارٹ تھا اس کو الگ کر دیا اور کہہ رہے لو بھائی بیچو۔ اچھا، روز ویلڈ ہوٹل کا انہوں نے کہا، تو آپ یہ بتائیے کہ کئی دنوں سے یہ معاملہ امریکہ کے اخبارات میں زیر گردش ہے اور وہاں پر باقاعدہ پروٹیسٹ ہوا ہے کہ بھائی امریکہ جو اس کا میئر ہے اس نے باقاعدہ وہاں پر یہ کہا کہ یہ امریکہ اس کو اپنے اوپر بوجھ کیوں تصور کر رہا ہے اور میئر پر اس کا بوجھ کیوں آ رہا ہے، کیونکہ اس کا خسارہ کا جو سارا سلسلہ ہے وہ وہاں کے بجٹ سے جا رہا ہے میئر کے۔ ایک میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، ابھی تک 1.5 سال گزرنے کے باوجود بھی موجودہ حکومت اپنی نجکاری کی پالیسی کو واضح نہیں کر سکی۔ ہاں البتہ بیچ دو۔ اب آج دیکھیے انہوں نے بیچنے کی پھر کیا بات کہی کہ جناب جو معدنیات کے حوالے سے جو قانون سازیاں ہوئی تھی اور جو وفاق کے پاس اس کا اثر و رسوخ آ گیا تھا خاص طور پہ صوبوں کے حوالے سے، امریکن سرمایہ کاروں کو باقاعدہ وہاں دعوت دی گئی ہے اور کہا گیا کہ جناب آپ یہ کریں، تیل کے ذخائر کا الگ معاملہ چل رہا ہے، ریفائن شیل آئل کا الگ معاملہ چل رہا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نظریہ ضرورت ہو رہا ہے، یہاں پر آپ کو ضرورت ہے تو آپ آج اس کا اعلان کر دیجئے، یہاں پر ضرورت ہے آپ کو، آپ اس کا اعلان کر دیجئے۔ کئی لوگ نجکاری کے حوالے سے کام کرتے رہے، بات کرتے رہے، لیکن معاملات اب تک حل نہیں سکے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کوئی ایسا سالڈ ریزن یا سالڈ پرپوزل جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا پیش کیا جا رہا ہو کہ جناب یہ بالکل ٹھیک پرپوزل ہے اور اسے بیچا جا سکتا ہے جو عوام کے مفاد میں بھی ہو، حکومت کے مفاد میں بھی ہو اور جو پارٹی پرچیز کرے اس کے بھی مفاد میں ہو۔ اب نوید زوہری صاحب، نجکاری کرنے سے 24 اداروں کی نجکاری ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچ جائے گا؟ ان پیسوں سے ایسا کیا ہم کر لیں گے اور کیا ان پیسوں سے نئی صنعتیں لگائیں گے اور اس طرح کی مزید ڈیولپمنٹس کے کام ہوں گے جو لوگوں کو فائدہ دیں گے؟ دیکھیں میں پھر وہی اپنی اس پہ ہوں کہ جو ایسے بیڈ ایسٹس ہیں جس پہ کچھ کام نہیں ہو رہا، جس میں نہ لوگوں کا روزگار منسلک ہے نہ کچھ ہے، اور وہ ایک بہت ویلیوبل ہے لائک روز ویلڈ ہوٹل ہے، اس کو بیچ کے جتنے بھی بلینز آئیں وہ لگائیں اسٹیل مل پہ یا وہ لگائیں پی آئی اے میں نئے طیارے خرید کے اس پہ، بجائے کہ آپ وہ چیزیں بیچ دیں جو آپ کو فیوچر میں آپ کو ریونیو دے سکتے ہیں۔ اور ہر ملک کی ایئر لائن ہوتی ہے، پھر ہمارے ملک کی ایئر لائن کدھر جائیں گے آپ؟ تو ایسی چیزیں بیچیں جو کہتے ہیں نا ایسی مرغی جو انڈے نہیں دے رہی ہو نا اس کو آپ حلال کر لیں تو اچھا ہے۔ جو مرغی انڈے دے سکتی ہے تو اس پہ کام کرنا چاہیے، مرغی ارغی لائیں اس کے لیے تو وہ بیچ کے اس پہ لگائیں۔ اچھا جی، اگلے خبر شامل کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارے ارکان کو کروڑوں روپے کی پیشکش ہوئی مگر ہم نے انکار کیا، یہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب فرما رہے ہیں، اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے یہ بھی کچھ کہا کہ سب کچھ قربان کیا لیکن کمپرومائز نہیں۔ جن کے بچے گھر کاروبار سے متاثر ہوئے وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا۔ اچھا، اس کے بعد کی خبر یہ آئی کہ جو میاں اظہر کا انتقال ہوا، لاہور کی سیٹ جو ہے 1-9 اس میں حصہ لیا جائے گا، باقی الیکشن میں جو ہے وہ حصہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک دانشمندانہ فیصلہ یہ؟ بالکل، دیکھیں یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا پرنسپلس پہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ امیدواروں کو نااہل قرار دے رہے ہیں جس کو پیپلز پارٹی جس کو پی ٹی آئی ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، نااہل ان کو نہیں قرار دیں، ان کو فری ٹرائل دیں، آگے اس کا موقع دیں، ابھی چیلنج کریں گے، پورا جو پروسیس ہے ڈیو پروسیس وہ پورا ہونے دیں، پھر آپ وہ سیٹ خالی کریں۔ اگر آپ جلد بازی میں کر رہے ہیں تو پھر ہم اس پہ حصہ نہیں لیں گے کیونکہ ہم اس کو شفاف سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو اس پہ وہ حصہ نہیں دیں گے۔ اب یہ کچھ بھی کر لیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کو تو فائدہ ہے اس میں، مطلب مقابلہ نہیں ہوگا، نون لیگ جیت سکتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوشش کر سکتی ہے، لیکن اس الیکشن کی ویلیو نہیں رہ جائے گی نا۔ اگر اس پارلیمنٹ کی ویلیو ہے نا، پارلیمنٹ کی ویلیو اس وقت تک ہے جب تک اپوزیشن ہے، اگر وہ اپوزیشن سے بھی ریزائن کر جاتے ہیں پھر اس پارلیمنٹ کی ویلیو بھی نہیں رہ جائے گی۔ ٹو بی آنیسٹ وہ خالی حکومتی بینچ پہ لوگ بیٹھے نظر آئیں گے اور اپوزیشن بینچیں خالی ہوں گی جب اب وہ
اس کو دکھائیں گے ہال کو تو کیا دنیا میں تاثر ہو جائے گا؟ 90 لوگوں میں اس سے قانون اگر سازی کی کیا اہمیت ہوگی؟ 50% ہو بھی جاتے ہیں تو 50% تو پھر بھی بچتے ہیں نا، 40-45 لوگ تو ہوں گے اپوزیشن میں. لیکن ایک بہت بڑی پارٹی نہیں ہوگی، وہ ایک اچھے طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا. اب خانہ پوری کو تو آپ 5 لوگ بھی بٹھا سکتے ہیں اپوزیشن میں، ایسا تو ماضی ٹائم ہوا ہے میں دیکھ چکے ہیں ہم. لیکن راجہ ریاض بن گئے تھے opposition تو اس قسم کی اگر وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں پھر وہ اتنا بھاری ہو جائے گی یہ حکومت کہ اپنے وزن سے خود ہی گر نہ جائے. انیس منصوری صاحب. اصل میں تو ہمارے ایک اینکر ہوا کرتے تھے، اس کی طرح ہمارے نوید بھائی بھی روزانہ کے شو میں حکومت گرا کر ہی پھر شروع ہوتے ہیں. اور بالکل نا میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کا واٹس ایپ گروپ چھوڑ دیں. تو مسئلہ سارا یہ ہے میرے بھائی کہ کوئی جانور آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جس کا سر جو ہے وہ حلال ہو اور باقی جسم حرام ہو؟ ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی نہیں ہوتا نا ایسا. بھائی الیکشن لاہور کا جو الیکشن ہے وہ ہم لڑیں گے میاں اظہر والے کا، باقی جگہ پر ہم نہیں لڑیں گے. اس کی وجہ ہے نا بھائی کیا؟ وہ انتقال سے خالی ہوئی ہے، نااہلی پہ خالی نہیں ہوئی ہے نا. اچھا. آپ سمپل بات تو سمجھیں. اچھا. ایک آدمی کو ایک پی ٹی آئی نے ایک سیٹ جیتی وہ تھی، سمجھتے ہیں وہ اس غلط کو نائل ہٹا کیا جا رہا ہے. نمستی نائل قرار دے دیا اور اس کی جگہ الیکشن کرا رہے ہیں. تو ان کو پتہ ہے اس کا رزلٹ بھی کیا ہے. اچھا ہاں یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. مطلب دلیل آپ یہ دے رہے ہیں، بات کان کو یوں پکڑے ہیں. دیکھیں میری بات میرا کہنے کا مقصد ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ناہل چونکہ جو کیا گیا ہے وہ آئین اور قانون کے اگینسٹ جا کر کیا گیا ہے، جبکہ یہ تو میاں صاحب تو تبھی موت مرے ہیں، ظاہر ہے اس میں تو حکومت کا تو قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر نااہل ہوئے ہیں وہاں پر نہیں ہوں گے، صحیح نا؟ جی اس وہ حصہ نہیں حصہ نہیں لیں گے، الیکشن تو ہوں گے، ان کا رائٹ ہے نہیں لے حصہ. وہاں حصہ لیں گے اور نون لیگ زیادہ تر لگتا ہے یہ وہاں کامیابی حاصل کر لے گی. پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے پنجاب میں جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے. پیپلز پارٹی تو پنجاب میں ماشاءاللہ کہا تھا نا، نوید بھائی کہہ رہے تھے نا کہ پی ٹی آئی جب ہٹے گی تو پیپلز پارٹی آئے گی. صحیح ہے. آج بھی کہیں اس بات پہ کیا دیکھیں غلطی سے آپ نے کہہ دیا تھا، میں نے بات کی تھی بہت آگے کی فیوچر کی جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. میٹرک میں نا وہ سوال سمجھ نہیں آتا پی ایچ ڈی کا. اچھا وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، سوال سارے سمجھ میں آ رہے ہیں. صحیح ہے. خیر اچھا بھائی نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے پی ٹی آئی کو الیکشن میں جانا پڑے گا. یہ بات جو کہہ رہے ہیں بیرسٹر گور، وہ جمعرات کا دن آج تھا تو ظاہر آج ایک ملاقات ہونی تھی اور ملاقات وہ نہیں ہو سکی ہے. منگل کے دن یہ ملاقات ہوگی اور منگل کے دن پھر یہ فیصلہ ہوگا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 3 اگست تک بہت ساری جگہوں پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی. جمع کرا دیے ہیں. آدھا سچ بولتے ہیں نا آپ لوگ. میں نہیں کیوں چلاتا ہوں، میں کیوں آپ سے کہتا ہوں کہ ارے آپ نا سر آج ہے 7 اگست، ہم جب بات کر رہے ہیں تو آج انہوں نے جب یہ فیصلہ کنفرمیشن کرنے کے بعد انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جنہوں نے کاغذات جمع کرا دیے ہیں ان سے ہم نے کہا ہے کہ واپس لے لیں. ابھی نہیں ہوا واپس کا، نہیں کہا انہوں نے، کہہ دیا، خبر ہے میرے پاس موجود، نہیں کہا، خبر آ گئی. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ضمنی الیکشنوں کی ہم فیصلہ کریں گے، خان صاحب سے ملاقات ہو جائے. خبر آ چکی، انہوں نے کہا جی ہم نے کہا واپس لے لیں. ابھی تک تو نہیں لی. لیے نہیں ہے، کہہ دیا. لاسٹ ڈیٹ کیا تھی کاغذات نامزدگی واپس لینے کی؟ سر نہیں کھڑے ہوں گے نا الیکشن میں. ارے یار آپ کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ ہو گئی واپس لینے کی، آپ آدھا واپس نہیں لیے اور پھر آپ چاہیں الیکشن نہیں لڑنا چاہو زبردستی ہو سکتی ہے. الیکشن سے 2 دن پہلے بھی اناؤنس کر ارے سکتے ہیں. بھائی ہو جاتا ہے نا. آپ لوگ ادھورا سچ بولتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا. علیمہ خان صاحبہ نے دیکھیے معذرت کے ساتھ میں ہوا ہے آخر کینڈیڈیٹ نہیں بیٹھ جاتے بھائی جس ماضی دن میں آپ ہوا ہے لوگ نہیں الیکشن مانیں سے گے. 1 ہفتے پہلے اناؤنس کیا کہ ہم حصہ نہیں لے رہے اور 1 ہفتے بعد بولا ہم حصہ لے رہے ہیں. دیکھیے میری بات کو سمجھیے اور فرق دیکھیے انیس منصوری صاحب کسی شہر میں ماضی ہوا ہے ایم کیو آپ میں میری بات کو سمجھیے. اور یہ کینڈیڈیٹ بیٹھ جاتے ہیں، ویسے دیکھا ہوگا آپ نے الیکشن سے منا لیا جاتا 3 دن پہلے بیٹھ گیا کوئی آدمی. 2 جس دن یہ اناؤنس ہوا الیکشن کمیشن کا کہ بھائی اس دن الیکشن ہوں گے، اس سے 1 دن پہلے باقاعدہ پی ٹی آئی والے کہہ چکے تھے کہ بھائی خان نے منع کیا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. یہ بات تھی. لیکن اس کے باوجود کاغذات نامزدگی جمع ہوئے، اس کے باوجود الیکشن کے پروسیس میں آج کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ کے باوجود بھی واپس نہیں لیے گئے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر تک پی ٹی آئی اگلے 10 دن تک اس پر بارگین پوزیشن پہ رہے گی. دیکھیے ایک بات تسلیم کیجئے، ایک بات تسلیم کیجئے حضور، دیکھیے آدھا سچ مت بولا کریں. نہیں آدھا سچ نہیں ہے، تسلیم یہ کیجئے آپ کہ اگر کوئی شخص واپس نہ لے، الیکشن لڑنے کی بضد ہو جائے تو خان سے اگینسٹ جا کے اس کو ووٹ تو مل نہیں سکتا. ووٹ ملنا ہے خان کے نام پہ. خان کے ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کسی شخص کے بارے میں خان یہ کہہ دے میرا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ووٹ مل جائے گا اس کو. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ماضی میں جانا پڑے گا. لے کر جائیں نا انہیں. 94 کی ایم کیو ایم کے الیکشن یاد کر لیں. کاغذات نامزدگی تھے، نشان تک دے دیا گیا تھا. آپ عوام کو پورا سچ نہیں بتا رہے. میرا کہنے کا تصویریں بھی تھی، بولا بائیکاٹ. اب سن تو لے نا سر. نہیں نا آپ آدھا سچ بول رہے ہیں. سنیں نا، صبر کریں، صبر آپ کریں. لوگ آدھا سچ بول رہے ہیں. آپ لوگوں نے عوام کو یہ بتایا ہی نہیں
کہ جناب کاغذات نامزدگی بھی جمع ہوئے. آپ نے کہا جی جناب کوئی الیکشن کریں گے, لڑیں گے نہیں والی بات آپ کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں بتا رہے کہ کاغذات نامزدگی آپ بھی پھر جمع آدھا سچ ہوئے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی پورا سچ بولے نا. 9 کی 9 سیٹوں پہ تو کاغذات جمع ہوئے نہیں نا, وہاں تو بھی ڈیٹ باقی ہے. آپ بات کر رہے ہیں ان 3 سیٹوں کی. دیکھیں ابھی سر پی ٹی آئی آخر تک 9 سیٹوں کی بات نہیں ہو رہی. مگر دیکھیے پھر پی بھی ٹی آئی آخر تک جائے ترجمان ہے نا. گی. دیکھیے پی ٹی آئی آخر تک جائے گی اور جانا چاہیے, اور جانا چاہیے. اور یہ آدھا سچ نہ بولے نا کہ جناب انہوں نے منع کر دیا یا ہاں کہا یا نہ کہا. دیکھیں پورا سچ نیوز بولے یہ نا. آئی ان کی قیادت کی طرف سے. نیوز تو یہ بھی نیوز آئی تھی کیا؟ اصل یہ تو پیپر ریٹرن نیوز ہے نا کہ انہوں نے جمع کروایا. آپ تو وربل, آپ پی ٹی آئی کی ان وربل باتوں پر اعتبار کرتے ہیں جو اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوا تھا نا, اس لیے جمع کرا دیے. کام کر دیا پولیٹکس میں, اور لیڈرشپ اپنا کام کرتی ہے. ہاں تو پارٹی کو واٹس ایپ دیکھ کر میسیجز نہیں کرنے چاہیے. پارٹی نے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی داخل کی ہے, جب اوپر سے آرڈر آئے گا بائیکاٹ کر دو تو بائیکاٹ کر دے گی. یہی ہوتا ہے سیاست میں, یہ ہوا ہے ماضی میں. ہوگا میں اب انکار یاد نہیں کرنے کر کی رہا, کوشش نہیں کر رہے. ہوگا میں انکار نہیں کر رہا, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں سر, آگے بڑھتے ہیں. ٹیبل پر بیٹھی ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. کیفیت نہیں ہوئی ہے, ادھورا آگے بڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے سزائیں چیلنج ہو جائیں الیکشن سے پہلے, اور 3 دن پہلے آ جائے الیکشن ختم. ابھی ہوا ایک الیکشن کا. گرفتاریوں سے روکا ہوا ہے, لیکن الیکشن کا پروسیس ہو رہا ہے. چلیں وہ جب اب فیصلہ آئے گا عدالتوں سے وہ بھی دیکھ لیں گے ہم. اچھا پی ٹی آئی نے جہاں 5 تاریخ کو احتجاج کیا وہ کامیاب ناکام ایک الگ بحث ہے, کیونکہ زیادہ لوگ باہر نہیں نکلے تو زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکام رہا. لیکن پی ٹی آئی ظاہر تسلیم نہیں کرے گی ان چیزوں کو, لیکن حقیقت یہی ہے. اب انہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ جناب 14 اگست کو بھی ہم احتجاج کریں گے. اور جب سے پوچھا گیا کہ 14 اگست تو ظاہر پاکستان ڈے ہے, جشن آزادی منائیں آپ, وہ کہتے ہیں جی بالکل جشن آزادی منائیں گے. ایک ہاتھ پہ ہمارے پاکستان کا فلیگ ہوگا, جھنڈا ہوگا, دوسرے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوگا. ہم آزادی کے ساتھ ساتھ حقیقی آزادی کی بات بھی وہاں کریں گے, اور ہم بتائیں گے کہ جناب حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے. یہ احتجاج بھی ہم ریکارڈ کرانے جا رہے ہیں. سر یہ بڑی اہم چیز نہیں کہ 5 اگست کو یوم اتصال کشمیر, انہوں نے اس دن بھی احتجاج کیا. اب 14 اگست کو بھی اتنا بڑا دن پاکستان کا آزادی کا, اور اس دن بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ ڈیٹوں کے چناؤ میں ہمیشہ غلطی کرتے ہیں, اور یہ جو غلطی ہے یہ بڑی بڑی معنی خیز ہے. آپ کی ڈیٹ سے مراد تاریخ ہے؟ ہاں, تو آپ کوئی اور ڈیٹ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, آپ کے ذہن تو زیادہ کر آج کل کہیں اور ہی رہتا ہے نا. نہیں, میں نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کے ڈیٹ کے اور بھی معنی ہوتے ہیں, کھجور کو بھی بولتے ہیں, مگر میں جو اس پہ بات کر رہا ہوں اس کے جو وہ بھی جو بات کر رہے ہیں اور بھی معنی ہوتے ہیں. میں اور بھی بتا میں آپ نے خان صاحب کا یہ کہا نا کہ آپ نے خان صاحب ڈیٹ کے چوز میں جو ہے وہ تاریخوں کے چناؤ میں اچھا ہمیشہ غلطی کرتے ہیں. ہمیشہ غلطی. آپ نے تو کی نہیں کی نا آج تک. آپ ٹھیک ہے, آپ بڑھیں آگے. 14 اگست جو ہے نا وہ ایک سمبولک ہے, وہ اس میں کسی اور چیز کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے. آپ 15 اگست رکھ لیتے, 15 کر لیں, 13 کر لیتے, 16 کر لیتے. اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ جب 5 اگست سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ 14 اگست کے بعد اس تاریخ میں جان آئے گی, اس سے پہلے وہ نہیں ہوگی. اب وہ ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا, ایک ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے نکلیں گے. ریلیاں ویسی بڑی نکل رہی ہوں گی, اس میں وہ گھس جائیں گے تو ان کی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی. کچھ اس قسم کی ان کی کہانی ہوگی کہ میسیج دینے کی. آپ یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ مطلب یہ پولیٹکس کر رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, لیکن ڈیٹوں کے چناؤ میں میری ذاتی یہ وہ ہے. ان کے طور پہ انہوں نے بہت اچھی ڈیٹ ڈیسائیڈ کی ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل قیادت کو پاکستان کے ساتھ جو ڈیٹیں منسلک ہے نا اس میں نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے بڑے دن جو آتے ہیں, احتجاج ان کا حق ہے, وہ کرے, 15 کو کرے, 16 کو کرے, ایک ان کا جمہوری سیاسی 5 کو بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے احتجاج کیا کراچی میں بھی, اور پھر پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہمارے ساتھ جو کیا. وہ کیا کیا, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ان پہ شہید ہو گیا. اچھا مطلب یہاں تو سوچا ہوا تھا آپ نے. کوئی بہت شدید زخمی ہو گیا, کیا ہو گیا, تھوڑی ٹرین کیسنگ ہو گئی. اب اتنا بھی نہیں ہے کہ ممی ڈیڈی بنے گھر میں بیٹھے. گرفتاریاں بھی ہوئی. گرفتاریاں تو ہوتی ہیں. جب آپ خود کہہ رہے ہیں احتجاج ان کا حق ہے, پھر گرفتاری کیوں ہوگی؟ وہ بلاول بھٹو صاحب یہاں سے گئے تھے ملین مارچ کرنے لاہور اسلام آباد تک, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. ہاں, وہ اس وقت کوئی سگنل کا مسئلہ تھا. یہ بتا رہے تھے میرے بھائی کو, سگنل گرین ریڈ بلو. اچھا مطلب فرق یہ ہے کہ اس وقت بلاول صاحب کو سگنل مل چکا تھا. ابھی بتی لال ہے, ابھی بتی لال ہے میرے 100% مل چکا تھا. اور خود کہا تھا انہوں نے, پہلے کہتے تھے نا بھائی کوئی بھی لانگ مارچ جو ہے وہ بغیر آشیرواد کے نہیں ہوتا ہے. ایک دم دسمبر میں سب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں لانگ مارچ کا, سب حیرت میں. چمچے ہوتے ہیں وہ سارے, وہ کراچی کے یہیں پر اجلاس ہوا تھا مجھے یاد ہے, تو چمچے سارے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو لانگ مارچ کے خلاف ہے. تو سب چمچے کہہ رہے تھے, سوری چمچے کا ان کے جو لیڈران جو ہیں وہ سی او سی کے بعد, نہیں جی لانگ مارچ تو ابھی پاسبل ہی نہیں. اور ایک دم سے وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے. سب کہتے ہیں بہت اچھا آئیڈیا تھا. اور
لانگ مارچ سر وہ سب ماشاءاللہ عقل شعور والے لوگ تھے، بچوں کی باتوں میں ہاں نہ کرتے رہتے ہیں. تو کبھی کبھی نا وہ سب چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں، عید کا نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ایک آدمی سر ہلا کے بولتا وہ دیکھو آیا، بولا جی جی آ گیا آ گیا آ گیا، تو وہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی لائٹ، اور پھر جب لائٹ دکھائی سرنگ کی دوسری طرف روشنی ہے تو پھر لانگ مارچ ہوئی. مطلب انتظار کرتے ہیں وہ. ابھی ایسی کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کوشش کرنے تھے. کیا نقصانات ہیں اس میں انیس منصوری صاحب؟ 14 اگست کو احتجاج کر رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے. دیکھیے ہر جماعت ظاہر ہے ان ایونٹس کو گین کرتی ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرنے دیجیے ان کو احتجاج. اور میں تو نہیں کہتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے، وہ 14 اگست کو کرنا چاہتی ہے، 15 اگست کو کرنا چاہتی ہے، آج کرنا چاہتی ہے، کل کرنا چاہتی ہے، اس کی مرضی ہے. لیکن ایز سچ پولیٹیکل پارٹی ان کا امیج جو ہے وہ پھر ڈیمیج ہوتا ہے کہ اس دن پروٹیسٹ کی تاریخ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ طے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے ان کا احتجاج کا حق ہے جس دن بھی کرنا چاہیں، لیکن پولیٹیکلی ان کو نقصان ہوگا، پولیٹیکل نقصان ہوگا. پولیٹیکل نقصان ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اور یہ جو اگست میں دوسرا احتجاج ہے 5 کے بعد جو تحریک تھی وہ تو اللہ جانے کہاں چلی گئی. جی کہا گیا تھا جی 5 اگست کو تو عروج پر ہوگی، عروج کے بجائے اس دن افتتاح ہوا. جو ہے نا آپ اطلاع دینے والے ایک بہت بڑے کمپرومائز شخص کو جانتے نہیں ہیں، اور وہ ہے علی امین گنڈا پور. ان کے منہ سے ویسے ہی نہیں نکلا تھا کہ 90 دن کی تحریک، صحیح ہے، وہ ان کے منہ سے ویسے ہی نہیں نکلا تھا، اور اس وقت سب نے ان پر ایک دھاوا بول دیا بشمول کے جناب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بالکل صحیح گھر کی بات بتا دی تھی اور کہا تھا 90 دن چلے گا یہ معاملہ، اور 90 دن بالکل چلے گا. اس وقت خاموشی، اس کے بعد سردیاں شروع ہو جائیں گی، سردی میں نہیں نکلتے لوگ. سردیوں میں ویسے احتجاج کم ہو جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ پروٹیسٹ کی وہ طاقت سر نہیں آپ نے تو رہتی. کہا ہے کہ دیکھیں میں بولا اگر خان کے بچے پاکستان آ گئے دونوں میں سے ویزا نہیں دے رہی ایک بھی آ حکومت. گیا، اوہ دیکھیں ایک بھی اگر آ کل گیا تک تو آپ بیان دے رہے تھے تو اس نائکاپ ہے تحریک میں نائکاپ ہے، آپ بڑا نے ارے فرق وہ گم گیا نا، تو وہ اس کے گم اوپر گیا گم ہو گیا تھا، نائکاپ گم ہو گیا. بھائی. وہ کوئی اچھا دونوں بچوں کا گم ہو گیا. ڈن کے لگا کے تھوڑی آئیں گے پاکستان، انہوں نے تو جہاز کے ذریعے آنا ہے. اچھا 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 اچھا. تو اس کے بعد تحریک میں فرق بہت پڑ سکتا ہے. ویسے یہ تحریک جو ہے نا حکومت کو تنگ کرتی رہے گی، یہ نانسنس کریٹ کرتی رہے گی، اسپیشلی پنجاب میں تو کرتی رہے گی. پنجاب میں کوئی بھی اب نہیں دیکھیں نکلا. اسکول پھر 1 ماہ کے لیے بند کر دیے، ستمبر میں کھلیں گے. اب یہ کیا وجہ تھی بھائی؟ ادھر کیا کوئی طوفان آ گیا کہ بہت گرمی کی کوئی ریکارڈ ٹوٹ گئے؟ کیا ضرورت ہے اسکول بند کرنے کی؟ اب آپ بتائیں تعلیمی ادارے پنجاب میں 1 ماہ کے لیے اور مزید بند کر دیے گئے، اس کی وجہ بتا دیں آپ. یہ ہے نانسنس کریٹ. ابھی کوئی جلسے کا اعلان ہو جائے گا، کنٹینر لگ جائیں گے، وائی فائی بند ہو جائے گا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں، گرفتاریاں، یہ کیا بنے گی؟ نیوز بنیں گی. اور یہ نیوز بنانا ہی اپوزیشن کا کامیابی ہوتی ہے کسی تحریک کی. ان کو پتہ ہے رہا تو ہوں گے نہیں اس چیزوں سے، ایک پریشر کریٹ ہوگا، ایک انٹرنیشنل نیوز بنے گی. اب اور وہ حکومت خاص طور پہ جو پاپولر ہے ہی نہیں، خود تسلیم کرتے ہیں کہ پاپولر تو شیطان ہوتا ہے. اس پہ آ جاتے ہیں. شیطان والی خبر بھی ہمارے سامنے موجود ہے. طلال چودھری صاحب نے آج کہا اسمبلی میں کہ شیطان بھی مقبول ہے مگر فرشتہ نہیں بن سکا. پاپولر ہونے کا مطلب بے گناہ ہونا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ایک شخص پاپولر ہے اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ گناہ نہیں کر سکتا یا غیر قانونی کام نہیں کر سکتا. پاپولر اس کا مطلب انہوں نے تسلیم تو کیا اس بات کو کہ پاپولر تو ہے لیکن اس کا شیطان بھی پاپولر ہے. کیا کہیں گے آپ اس طرح کی گفتگو؟ بہت ہی میں کہتا ہوں احمقانہ بات کی انہوں نے. ایک تو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہاں وہ بہت بڑا پاپولر ہے، لیکن پاپولر شیطان بھی ہوتا ہے. ایک وقت ان کے بھی لیڈر پاپولر تھے، اتنے تھے کہ 2/3 اکثریت لے کر آ گئے تھے، امیر المومنین بن رہے تھے. تو وہ اس وقت کیا وہ پاپولر تھے تو کیا پاپولر شیطان ہوتا ہے؟ تو اس وقت کیا تھے؟ ابھی ان کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہتی ہیں کہ پاپولر ترین وزیر اعلیٰ ہیں. پھر پاپولر کا وہ کدھر گیا؟ پنجابی میں کہتے ہیں ان کو سبدی ماں. سبدی ماں. اچھا میں نے تو ایک ایسا بینر دیکھا ابھی لگا ہوا اس میں کہ یوم آزادی میں نواز شریف کی تصویر ہے، شہباز شریف، اور مریم کی، قائد اعظم صاحب نہیں ہے. تو اب میں اس کے آگے تاریخ کو بہتر جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کس کس نے حصہ لیا تھا پنجاب سے. اچھا انیس منصوری صاحب دیکھیے یہ جو اگر بینر کی بات کر رہے ہیں نا تو ایک شیطان والی ایک جماعت ہے جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ان کے ایک ٹاؤن ناظم ہیں، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ شارع فصل پہ بہت سارے بینر لگائے، اور اس میں جو ہے وہ زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، فریال تارپور صاحبہ اور ایکس وائی زیڈ بہت سارے لوگوں کے ہیں. لیکن حیرت انگیز طور پر اس میں بھی قائد اعظم کی تصویر، حالانکہ قائد اعظم سے قائد اعظم کی تصویروں جتنی محبت پیپلز پارٹی کرتی ہے پورے شارع اتنی فیصل کوئی پہ نہیں لگے، کرتا. پورے شارع فیصل پہ کس کے لیے لگائے جاتے ہیں؟ شارع قائد فیصل اعظم پہ کی کروڑوں اربوں تصاویر شارع موجود فیصل ہیں پہ ان کے کس کے لیے پاس. لگائے جاتے ہیں؟ سر ایکسیپٹ کرتا ہوں، مگر میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ہم نے مطلب پریس پیپلز ریلیز کے درمیان پارٹی کچھ کے کہا؟ ایک ٹاؤن ناظم جتنی عقل ہے
नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बढ़िया, मैं अभी कहना चाह रहे हैं। हम तो भी बात ही नहीं कर रहे ना, बड़े एहसास की बात है देखिए यार। हमने तो अभी आप गुफ्तगू सुनिए, का एक आगाज डाउन किया, लाजिम की थी तो बाकी की देखिए क्या हमने होगी? तो गुफ्तगू का आगाज किया ना, अब मतलब अभी से जैसे हमने इख्तिलाफ बात हमने शुरू कर की, दिया ना। मैं आपको जो है ना वो एक वजीर का नाम भी अरे बता सकता वो हूँ। शैतान वाली बात करें ना इनसे। अच्छा आ रहा हूँ आ जा। देखिए बात तो दुरुस्त है कि भाई शैतान चाहे जितना भी मशहूर हो जाए, ज़रूरी थोड़ी है कि वो फरिश्ता बन जाए। असल में कुछ फरिश्ते जो है ना, और फरिश्तों की सोहबत में होते हैं, कुछ फरिश्ते होते हैं ज़ाहिर है, और वो जो फरिश्ते बुरे कामों की तरफ चले जाते हैं तो वो शैतान बन जाते हैं। यही हुआ था ना, जब सजदा करने से इनकार कर देते हैं तो शैतान बन जाते हैं। जिस दिन वो दोबारा सजदा कर देंगे तो दोबारा फरिश्ते बन जाएंगे। ये है कुल मिलाकर तशरीह। एक बड़ा अच्छा वो भी था ना। मैंने आपसे गलत कहा, आप समझ गए? आज वो भी मेरे तो सर फरिश्ते पे चल है, वो बरसते भी फिर क्यों? आलम मदहोशी में सजा कर दें, हाँ। मान लिया जाएगा। वो आज वो कर देगा सजदा, तो फिर आप और मैं कह रहे होंगे वजीर आज़म इमरान खान, क्या फर्क पड़ेगा? ये लगता है आपको भी? इसको भी कहना है वज़ीर आज़म, अगर वो बनेगा तो उसको भी कहना पड़ेगा। तो जाहिर सी वो बात है। शेर याद आएगा, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों? तो सही कहा है उन्होंने, बिल्कुल सही कहा है। तलाल चौधरी की बात से मुत्तफिक हूँ मैं। ओहो भाई, जबरदस्त फैन है ये उनके। आपको भाई पता है? मुत्तफिक हूँ ना, उनकी तंजीम साजी के, भाई मुत्तफिक तंजीम नहीं, साजी के अभी तो भी। इस बात पे ही नहीं आ रहा। सियासी किरदार मेरे के, भाई ये जो उनकी फरिश्ते आज तकरीर के, बने हुए ना, हर चीज के फैन है मेरे भाई। आज ये फरिश्ते बने हुए हैं ना, कल तक आपको पता है ये तंजीम साजी की सारी खबर ही उन्होंने लीक की थी, जहाँ पर आज ये फरिश्ते बने हुए, कल तक ये शैतान थे, आपको नहीं अच्छा, मालूम? एक इंटरनेशनल खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का जो गठजोड़ है वो बेनकाब हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए। और ये बताया किसने जी? इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का भारतीय सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान एतराफ़ किया उन्होंने कहा कि हमने भारत को हथियार फराहम किए और जंग में भारत को बराक 8 और हार्पी ड्रोन्स दिए हैं। मेरी भारत आने की ख्वाहिश है, जबकि इसराइल को मज़ीद भारतीय वर्कर्स की ज़रूरत है। अच्छा, एक तरफ तो अमेरिका नाराज़ है, और दूसरी जानिब इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं इसराइल के हवाले से ख़ास तौर पर, और रशिया के मामला आप जानते ही हैं, जिसकी वजह से 25% मज़ीद टैरिफ आयद कर दिया गया, मजमूई तौर पर 50% अब टैरिफ हो गया है भारत पर। और इस तरह की खबरें, अब हम तो ज़ाहिर जानते थे ये बातें, इससे कबल हम बात कर चुके भारत और इसराइल गठजोड़ पर, लेकिन अब खुद वो एतराफ़ कर रहे हैं। देखिए, इसके मायने तो और बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत बल्कि इसराइल को भी शिकस्त दी है, बिल्कुल, दोनों को एक साथ मिला के मारा है। तो ये तो अपनी वो कहना अपनी खुद ही इंसल्ट करवा रहे हैं, तो वेरी गुड, अच्छी बात है। और बताएं क्या क्या नहीं, अगर इस तरह की शवाहिद वो भी मौजूद थे। हैं तो पाकिस्तान को नहीं आलमी सतह पर बात करनी चाहिए कि जनाब जरूरत क्या है? पाकिस्तान को बोले हमने दोनों को मारा है। अच्छा, आप भी थे, और बताओ कौन कौन था? जो था सबको मारा है। मारा है ना। इसराइल ने अगर अपनी टेक्नोलॉजी दी थी और चीज़ें दी थी तो नाकाम की है पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान को तो जरूरत नहीं है। देखिए, इस वक्त इसराइल में तकरीबन 50,000 के करीब हाउसमेट, इंडियन हाउसमेट जो घर के वर्कर होते हैं वो काम कर रहे हैं। इससे पहले गाजा से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग रोज़ जाते थे तल अवीव, और रोज़ आते थे। उधर तमाम घर के काम काज, शॉपकीपर्स, वो सब वो वही लोग करते थे। अब आपको पता है क्या हालत है। तो अब इंडिया से उन्होंने दिए हुए ये सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इंडिया और इसराइल का गठजोड़, चाहे उनका माशी हो और या फौजी हो और स्ट्रेटेजिक हो, हर तरीके से दोनों एक ही हैं। अली देखिए, इंडिया इस बार तारीख में बहुत अलग जगह पे खड़ा हो रहा है। आपके अंदाज़ा होगा कि पूरे ये पहली जंग ऐसी गुजरी, पहला ऐसा मामला गुजरा है कि जिसमें बाकायदा मोदी सरकार ने सपोर्ट किया है इजराइल की जहरीत को, जबकि दुनिया भर के अंदर इस वक्त इजराइल की जहरीत की मुखालफत की जा रही है। और बाकायदा यूरोपीय ममालिक ने तो कह दिया कि सितंबर में अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम इसे 2 रियासती मंसूबे पर अमल कर देंगे। जब वो 2 रियासती मंसूबे पर अमल हो रहा है, और आज जब आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप देखिए कि हो क्या रहा है कि आज इस वक्त इजराइल की सिक्योरिटी काबीना का इजलास जारी है, और उसमें ये बात तय हो रही है कि गज़ा को मुकम्मल तौर पर कब्जे में ले लिया जाए, यानी कि मुकम्मल कब्जे की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ यूरोपीय ममालिक 2 रियासत की बात कर रहे हैं और एक तरफ ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अब से कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट आया है ट्रंप की तरफ से कि मैं इंडिया को छोड़ूंगा नहीं, और मज़ीद सानवी पाबंदियाँ आयद करूँगा, यानी कि सेकेंडरी जो इसमें है। अब वो सानवी पाबंदियाँ क्या हो सकती है कि उनकी मुख्तलिफ कंपनीज़ पर पाबंदी लग सकती है। अच्छा, जिन कंपनीज़ की तरफ से इशारा आ रहा है हमें, कि आपको मालूम होगा कि जो इस वक्त ख़ास तौर पे रशिया का जो मामला चल रहा है, रशिया के मामले में जो रशिया की तरफ से जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, उस पर जिन कंपनीज़ के नाम आ रहे हैं, और जो यूक्रेन में अटैक हुआ है उस पर भी पाबंदी की बात की जा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली लगता ही है कि आइंदा दिनों के अंदर इंडिया ये सारी सरगर्मियाँ कर लें इसराइल के साथ, लेकिन ईरान इंडिया कुछ भी कर ले, इसे इस वक्त आलमी सपोर्ट नहीं मिलेगी। आज इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं
اس وقت باقاعدہ را کے سربراہ جو ہے وہ رشیا کے اندر موجود ہیں. وہ تمام لابیز کے باوجود بھی وہ اکیلے ہیں. اور جو دوسرا مرحلہ ہے آپ کا کہ کیا اس پر پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے. دیکھیے پاکستان کو معلوم ہے اسرائیل نے ان کو نہ صرف یہ سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے انفارمیشن بھی شیئر کی. لیکن جب جو لوگ نااہل ہوں ان کے پاس انفارمیشن جتنی ہو, ان کے پاس رفائل چاہے جتنے ہوں, وہ کام نہیں کر سکتے, تو سب کو معلوم وہی ہوا. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی بڑی اہم خبر ہے کہ ایک تو انہوں نے ایران کے حوالے سے کہا جی ان کی جوہری صلاحیت ختم ہو چکی ہے. دوسرا انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک معاہدات ابراہیمی میں شامل ہو جائیں, اور شامل ہونے کے بعد خطے میں پھر امن یقینی ہو جائے گا. دیکھیں اس وقت جیسے ہم بات کر رہے ہیں پوسٹ ڈیٹڈ دنوں میں یورپ کی 6-7 ریاستیں فلسطین کو تسلیم کر چکی ہے. سپتمبر کی کسی نے کوئی ڈیٹ دی, کوئی ڈیٹ دی, اور بہت سارے ممالک, میکسیمم ممالک یہ کہتے ہیں ان کو 2 اسٹیٹ حل تسلیم ہے. اگر 2 اسٹیٹ حل ہوتا ہے تو پھر کسی کو بھی نہیں ہوگی, میں سمجھتا ہوں پھر ہر کوئی اس میں شامل ہو جائے گا اس میں. اور اس سے پہلے اور امن سے پہلے یہ چیزیں میں نہیں سمجھتا ہوں مشرق وسطیٰ کا کوئی بھی ملک ایک آدھ کو چھوڑ کے کہ یہ معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو یا کسی بھی طور پہ اسرائیل کی حمایت کرے. کسی بھی طور پہ میں کہہ رہا ہوں ممکن ہی نہیں ہے. اس وقت تو پوری دنیا سیاست میں دیکھیے انوالومنٹ جو ہے ٹرمپ کی وہ دنیا کی سیاست میں انوالومنٹ ہے, لیکن اس سے بڑا اہم اور ہم نے آپ کو پہلے ہی بات کہی تھی علی, یہ دوسرا والا معاملہ چل رہا ہے نا 2 قائمت کا. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا 2 ریاست کے یہ الگ کریں گے, غزہ کو باقاعدہ انہیں شفٹ کرنا اور اسی طرف جا رہے ہیں, یہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا. اب اسرائیل کا منصوبہ کیا ہے, امریکہ کا منصوبہ کیا ہے کہ غزہ کو ہٹایا جائے, غزہ کی آبادی کو پوری کو شفٹ کیا جائے, وہاں سے لیبیا کی طرف شفٹ کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. دوسرا اس کا نقطہ یہ ہے کہ اگر جب فلسطینی وہاں پر موجود ہی نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے یہ کانفلکٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو وہ دوسرا پریشرائز کر رہے ہیں معاہدہ ابراہیمی کے لیے. آپ کو معلوم ہوگا اس حوالے سے انہوں نے کئی ممالک سے رابطہ کیا ہے, اور جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اس میں 1-2 ممالک شاید سپتمبر میں اناؤنس بھی کر رہے ہیں, سعودیہ نہیں ہے اس میں, لیکن 1-2 ممالک جو ہیں وہ اگلے دنوں کے اندر ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بن رہا ہے. تو ان کے پارٹ یہی ہے کہ اسرائیل کو زیادہ زیادہ مضبوط کرے, اور اس کا سلسلہ جاری ہے. تو میں اس میں کوئی انہونی چیز نہیں سمجھ رہا, یہ ایک گریٹر پلان کا پارٹ ہے اور یہ ہونا ہے. آپ دیکھیے آج پھر شام میں بمبارٹمنٹ ہوئی ہے, لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے, جس پر بڑی مذمت کی تھی ٹرمپ نے ایک ابھی کچھ دنوں پہلے, جو شامی صدر کے پاس جو دھماکے ہوئے تھے. لیکن پھر معاملات ہوئے, اور ان کا جو گریٹر پلان ہے اور ڈیوڈ میپ کے مطابق یہ چل رہا ہے, تو وہ ڈیوڈ میپ کو انہیں پورا کرنا ہے. چلیں جی, پروگرام کے آخر میں جاتے جاتے ایک انٹرمیڈ سے خبر شامل کر لیتے ہیں, اور اس کی خبر ہم گزشتہ پروگرام میں شامل کی تھی. پاکستان کی بڑی معروف اداکار ہیں, سینئر اب تو ہو گئی ہیں, برس سال اداکار, آپ کے تو خیر آپ سے چھوٹی ہیں, لیکن وہ فرما رہی ہیں میرے رشتے آ رہے ہیں. عتیق اوڈو کی بات کر رہا ہوں میں, اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ وہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ڈرامہ دیکھنے پر شوہر ناراض ہو گئے, ان سے رشتہ خطرے میں, یہ بات میں نے کی تھی. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ جناب اس طرح کا اگر شوہر آپ کو ڈرامے دیکھنے سے منع کرتا ہے اور اسے اظہار کیا تو فوری طور پہ آپ چھوڑ دیجئے, ہم حاضر ہیں. وہ آپ نے کہا تھا نا میں ہوں نا 2-3 دفعہ, تو وہ بات ہے. شکر ہے آپ تمنا سے باہر نکلے تھے, تمنا بھاٹیا سے, اور آپ نہیں وہ تھوک اور آج کی رات سے الگ ہے یہ بات. اچھا اوکے. خبروں میں رہنے کا ہنر ہے, اور انٹرٹینمنٹ میں آج کل وہی کامیاب ہے, انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں وہی کامیاب ہے جس کو ڈسکس کیا جائے, جو خبروں میں ہو. اور عتیقہ اوڈو دوبارہ خبروں میں آ گئی ہے اپنے اسی بیان سے. وہ ایکچولی ایک ٹی وی شو ہے ڈرامے میں جس پہ وہ تبصرے کرتی ہیں ڈراموں پہ, اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری شادی خطرے میں ہے. ایک خبر کو اتنی بڑی بنا دیا گیا کہ ان کی شادی خطرے میں ہے. اب وہ بول رہی ہے کہ مجھے رشتے بھی آ رہے ہیں. تو آپ نے ٹرائی کی, آپ بھی امیدوار ہیں؟ میری ایج کی نہیں نا آپ کی, اس لیے میں نے آپ سے بات کی پہلے. آپ قریب ہیں, گوگے آپ بھی قریب ہیں, لیکن بتا دیں. دیکھیے میں تو ابھی تک اسی شہر میں ہوں. اچھا, اور میں نہیں آپ اسی کے شہر میں ہیں آج تک, آپ یہ 10 ڈرامے سے باہر نکلے آج. نہیں میں نے ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں, کے بعد آپ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. آج لال ٹی شرٹ نہیں, آج دوسری ٹی شرٹس تھی, اور وہ ہم نے دیکھی. میں نے آپ کو نوحہ خان ہے نا بلیک پہنا. اچھا خیر ان کی مرضی ہے بھائی, ان کا اوپینین ہے. اگر ان کو رشتے آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر سمر صاحب ایگری کر جاتے ہیں تو کوئی مجھے آبجیکشن نہیں. سمر صاحب نے ایگری نہیں کرنا, اس عتیق اوڈو نے ایگری کرنا ہے. سمر صاحب اگر ان کو کے ساتھ معاملات ہے نا, کس کی بیگم ہے وہ, سمر صاحب کی بیگم ہے, تو آپ کے لیے لے کے جاؤ. آپ چلیں جی, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام, دونوں میرے سینئر لوگ ہیں, اور جب
ان کی ہم عمر کسی خاتون کی باتوں پر بانچیں کھلتی ہیں، آپ جانتے ہیں. میں اس لیے پروگرام ختم کر دیتا ہوں کہ بات بہت آگے چلی جائے گی. میرے دونوں موضوع میں آنے کا بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں پسند آیا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیے اجازت. مولانا کے